اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والارض مددناها والقينا فيها رواسي وانبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج صدق اللہ العظیم۔ ان آیات کا تعلق بھی گزشتہ مضمون سے ہے، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کو اسلام کی دعوت دی تو کچھ کافر لوگ تعجب کرتے تھے کہ ہم میں سے یہ رسول کیسے آ سکتا ہے، اور پھر انسان کیسے ہو سکتا ہے، اور دوسرا یہ باتیں عجیب کرتا ہے کہ ہم مر جائیں گے پھر دوبارہ زندہ ہو جائیں گے۔ اور وہ کیا کہتے تھے، اذا متنا وکننا ترابا، جب ہم مر جائیں گے مٹی ہو جائیں گے پھر دوبارہ کیسے زندہ ہو جائیں گے، ذالک رجعٌ بعید، یہ لوٹنا بعید ہے، دور ہے ہماری عقل سے، ہمیں دوبارہ زندہ ہونا سمجھ میں نہیں آتا۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے انسان میں مٹی میں زندگی کی صلاحیت رکھی ہے، جو پہلے پیدا کیا، جو ہم پیدا ہو گئے ہیں، ایک تو کسی چیز میں صلاحیت نہ ہو وہ بھی مٹی میں ہے، اور دوسرا بنانے والے میں صلاحیت نہ ہو وہ تو اللہ احکم الحاکمین ہے۔ تو اللہ رب ذوالجلال اپنی قدرتیں بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ نہ یہ انسان جب مٹی میں مل جاتا ہے تو پھر فرماتے ہیں کہ قد علمنا ما تنقص الارض منہم وعندنا کتاب حفیظ، ہم جانتے ہیں کہ جو زمین کھا جاتی ہے وہ ضائع نہیں ہو جاتی، اور ان کو جو ہے تو ہم لوح محفوظ میں جو کتاب محفوظ ہے ہمارے پاس وہاں ہم محفوظ رکھتے ہیں ان کو، اور جب ضرورت ہوگی قیامت کے دن ہم دوبارہ اسی انسان کو اٹھائیں گے اور زندہ کریں گے۔ ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، یہ چھوٹا انسان بنانا یہ مشکل نہیں ہے، اس سے بڑی بڑی مخلوقات اللہ نے بنائی ہیں۔ فرماتے ہیں افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها، کیا انہوں نے آسمان کی طرف نہیں دیکھا؟ آسمان کو نہیں دیکھتے؟ اپنے اوپر جو کھڑا ہے آسمان، کیسے ہم نے اس کو بنایا؟ صرف ایک آسمان نہیں، 7 آسمان اللہ نے بنائے ہیں، ہر آسمان دوسرے آسمان سے بڑا ہے۔ یہ زمین آسمان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ جب اللہ اتنی بڑی تخلیق کر سکتا ہے تو یہ چھوٹا انسان ہے جو مر جائے دوبارہ اسے کیا زندہ نہیں کر سکتا؟ فرمایا کہ وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِن فُرُوجٍ، اللہ فرماتا ہے میں نے پھر اس کو مزین کیا ستاروں سے، سیاروں سے، چاند سے، سورج سے، پھر اس آسمان کو خوبصورت کیا۔ وما لها من فروج، اس آسمان میں کوئی سوراخ اور دراڑ نہیں ہے اور کوئی نشان نہیں ہے۔ اللہ نے جو آسمان بنایا، دروازے بنائے، جب چاہیں بند رکھیں جب چاہیں کھلا رکھیں، اس کے علاوہ نہ کہیں ٹوٹ پھوٹ ہے، نہ کہیں دراڑ ہے، نہ کہیں سوراخ ہے، نہ کہیں نقصان ہے، اسی طرح کھڑا ہے جیسے اللہ نے بنایا تھا۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ ہم کوئی چیز بناتے ہیں، کچھ وقت کے بعد اس میں دراڑیں آ جاتی ہیں، وہ ٹوٹ جاتی ہیں، اور ان چیزوں میں سوراخیں پڑ جاتی ہیں، کریک ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ نے جو آسمان بنایا وہ ابھی تک قائم ہے، قیامت تک قائم رہے گا۔ فارسی شاعر کہتا ہے نگاہ کن بری گنبد زرنگار کہ سقفش بود بے ستون استوار، اے انسان اس منقش چمکنے والے آسمان کی طرف نگاہ کر
کہ اللہ نے جو ہے تو بغیر ستون کے اسے کھڑا کیا ہے۔ ہم بغیر ستونوں کے، بغیر مدد کے، بغیر سپورٹ کے چیزیں کھڑی نہیں کر سکتے، لیکن اللہ نے آسمان کو بغیر ستون کے بنایا ہے۔ یہ جو ہم دیکھتے ہیں ہمیں نیلا نیلا نظر آتا ہے، یہ آسمان نہیں ہے، آسمان تو بہت دور ہے۔ ہوائی جہازوں میں، تیز رفتار جہازوں میں چڑھ کے، راکٹوں میں انسان سوار ہو کے بھی کئی سالوں کے بعد جا کر شاید پہنچے، وہ نہیں پہنچ سکتا، اتنا دور ہے۔ یہاں ہماری نظر ختم ہو جاتی ہے، ہمیں یہ فضا نظر آ جاتی ہے۔ یہ جو ستارے سیارے آسمان پہ نہیں ہیں، بہت نیچے ہیں، اللہ نے ان کو پیدا کیا، وہاں چلا رہا ہے ان کا نظام۔ تو فرماتے ہیں کہ وَمَا لَهَا مِن فروج، اس آسمان میں کوئی سوراخ، کوئی دراڑ نہیں ہے۔ پھر دوسری مخلوق وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا، زمین کو میں نے پھیلایا ہے، زمین کو ہم نے پھیلایا، وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ، اور اس زمین میں ہم نے پہاڑ گاڑ دیے تاکہ زمین کا بیلنس برابر رہے۔ اتنی بڑی زمین، اتنے بڑے بڑے پہاڑ اللہ رب ذوالجلال نے بنائے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کیا اس میری قدرت کی طرف تم نظر ہی نہیں کرتے؟ پھر وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، پھر اس زمین میں سے ہم نے اگائے ہیں ہر قسم کے پھل، ہر قسم کے درخت، ہر قسم کے پودے، یہ میں نے ان میں سے پیدا کیے، نکالے ہیں، جو خوبصورت ہیں، سرسبز و شاداب ہیں۔ یہ کون بنانے والا ہے؟ اللہ رب ذوالجلال ہے۔ تبصرۃ و ذکریٰ لکل عبد منیب، انہیں دیکھ کر عقل مند سمجھ جاتا ہے، نصیحت والا نصیحت حاصل کر لیتا ہے۔ جن کو بصیرت ہے، ایک ہے دیکھنا اور دوسرا ہے بصیرت، یعنی دیکھ کر اس کو سمجھنا، عقل میں بات آنا، اس پر عقل لڑانا۔ تو جس میں بصیرت ہوگی، یعنی دیکھنے والی، عبرت والی آنکھیں ہوں گی، نظر ہوگی، تو اس کے لیے یہ نصیحت ہے، اور اس کے لیے یہ ایک قسم کی دلیل ہے ہر اس بندے کے لیے جو دیکھنے والا ہے، بصیرت والا ہے اور تذکیر والا ہے، وہ جو اللہ کی طرف رجوع ہونے والا ہے۔ ان مخلوقات کو دیکھ کر، ان تخلیقات کو دیکھ کر انہیں اللہ پر یقین آتا ہے۔ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، ہم نے آسمان سے پانی برسایا، برکت والا پانی۔ اس پانی میں سے فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ، اس پانی کے ذریعے ہم نے بنائے ہیں باغات اور کھیتیاں اور اناج جو کاٹے جاتے ہیں، وہ ہم نے اس پانی سے بنائے ہیں، نکالے ہیں۔ کس سے؟ اسی زمین سے، انہی پہاڑوں سے۔ ان پہاڑوں سے معدنیات بھی نکلتے ہیں، ان پہاڑوں سے جو ہے تو مختلف دولتیں نکلتی ہیں، تیل ہے، گیس ہے، تانبا ہے، سونا ہے، چاندی ہے، کوئلہ ہے، گرینائٹ ہے، کیا کیا اس میں زمین میں سے۔ لیتھم آج کل ایک پتھر کا نام ہے، وہ اس زمین میں موجود ہے، پہاڑوں میں موجود ہے۔ یہ بنانے والا کون ہے؟ یہ رب ذوالجلال ہے۔ اور ان کو نکالنے والا کون ہے ہمارے اناج کے لیے؟ رب ذوالجلال ہے۔ وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا، بڑے بڑے کھجور کے درخت جو لمبے لمبے ہیں، ان کو کون بناتا ہے؟ اس زمین سے نکالتا ہے اللہ رب ذوالجلال ہے۔ طلع نضید، جو ان کے خوشے کھجوروں سے تہ در تہ بھرے ہوئے ہیں، ان کو بنانے والا کون ہے؟ اللہ رب ذوالجلال ہے۔ یہ کس لیے بنائے ہیں؟ رزقا للعباد، بندوں کے کھانے کے لیے، بندوں کی ضروریات کے لیے، تاکہ بندے ان کے ذریعے زندہ رہیں، اپنا رزق حاصل کریں۔ جب اللہ اتنی چیزیں بنا سکتا ہے تو کیا انسان کو دوبارہ زندہ کرنا مشکل ہے؟ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، اسی طرح اللہ فرماتا ہے اسی برسات سے، پانی سے ہم جو ہے تو غیر آباد ویران زمینوں کو، یعنی ایک قسم کے مری ہوئی زمین ہے، اسے دوبارہ زندگی دیتے ہیں، سبزہ کے ذریعے، پودوں کے ذریعے، مختلف چیزوں کے ذریعے۔ تو یہ جیسے مرے ہوئے
زمین کو اللہ زندہ کرتا ہے، اس سے پودے وغیرہ زندہ کرتا ہے، کیا ان کے بیج ہمیں نظر آتے ہیں؟ نہیں آتے ہیں زمین میں۔ یہاں تک کہ کسی بیج کو کوئی جانور پرندہ کھا جائے، پھر وہاں سے اس کے جو ہے تو بیٹ وغیرہ سے نکلے، اس کی لید سے نکلے، پھر دوبارہ وہ بھی اگاتا ہے، یعنی یہ بیج بھی ضائع نہیں جاتا۔ کیا ہم انسان ہیں جو قبروں میں گاڑے جائیں گے؟ ہم بیج زمین میں گاڑتے ہیں، ہم دیکھتے بھی نہیں ہیں، اور کئی سالوں ادھر پڑا رہتا ہے، جیسے ہی پانی مل گیا وہ اگایا۔ تو اسی طرح اللہ فرماتا ہے، اسی طرح کذالک الخروج، اسی طرح انسانوں کو بھی زمین سے زندہ کر کے نکالا جائے گا۔ جس طرح اب دیکھو میدان ہے، کوئی چیز نظر نہیں آ رہی، اس میدان میں پانی لگاؤ، گھاس ہے، درخت ہے، پھل ہیں، پھول ہیں، نکل آتے ہیں۔ یہ اس پانی کو برسانے والا اللہ ہے، اس زمین سے نکالنے والا اللہ ہے۔ اگر اللہ نہ چاہے تو بارش نہ برسائے۔ بارش کی دو صورتیں ہیں، گرمیوں میں معتدل موسم میں اگر برسے تو پانی کی صورت میں بارش ہے، زیادہ ٹھنڈے علاقوں میں ٹھنڈک میں برسے، پہاڑوں پر برسے تو وہ برف کے حساب سے آتا ہے۔ یہ برف بھی وہی بارش ہے جو سردی میں جم جاتا ہے، اور گرمیوں میں جو ہے تو سیال رہتا ہے، جو قطرے قطرے ہو کے گر جاتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں اللہ رب ذوالجلال نے پیدا کی ہیں، یہ دونوں آسمان کی طرف سے آتی ہیں، آسمان سے نہیں، آسمان کی طرف سے آتی ہیں، من السماء ہے تو آسمان کی طرف سے یہ آتی ہیں۔ اب یہ کہاں بنتی ہیں، کیسے بنتی ہیں، لوگ جانتے ہیں۔ سمندروں سے یہ مد و نظر بنتا ہے، ہواؤں کے ذریعے، گھٹن کے ذریعے، حبس کے ذریعے، پھر اللہ تعالیٰ بادلوں کے ذریعے اپنی قدرت سے آکسیجن وغیرہ کے ذریعے ان کو جو ہے تو بارش برساتا ہے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ہوتا ہے۔ اور جو ہے تو جو رب کو نہ ماننے والے ہیں وہ یہ سوچتے ہوں گے کہ ہماری عقل میں جو بات آ جائے وہ صحیح ہے، جو نہ آئے غلط ہے، حالانکہ نہیں۔ اصل عقل، اصل سمجھ انسان کو اس وقت آتی ہے جب وہ ایمان قبول کرتا ہے، جب وہ نبی کا کلام دیکھتا ہے، جب وہ اللہ کا کلام دیکھتا ہے، تب جو ہے تو اسے عقل آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان آیتوں میں اللہ نے جو ہے تو مرنے کے بعد زندگی کے بارے میں جو دلائل دیے ہیں، جو زمین و آسمان کی مثالیں پیش کی ہیں، پھل اور پودے اور برسات کی مثال پیش کی ہے، تو یہ ہمیں سمجھانے کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے یعنی بصیرت عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں تذکرہ عطا فرمائے، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔